مہینے تک انگریزی دستخطوں کی مشق کرتے رہے۔ جب بالکل رواں اور پختہ ہو گئے تو چیک اٹھا کر سیدھے مسٹر میکلین کے کمرے میں داخل ہوئے اور روبرو دستخط کر کے دکھائے۔ وہ اس طرح کہ پہلے ہاتھ اونچا کر کے 4-5 دفعہ ہوا میں دستخط کیے اور پھر یکلخت قلم کاغذ پر رکھ کر فراٹے سے دستخط کر دیے۔ اس نے ترنت ایک سلپ پر اکاؤنٹنٹ کو حکم دیا کہ ان کی انڈیمنٹی منسوخ کی جائے۔ میں ان کے انگریزی دستخط کی جو انہوں نے میری موجودگی میں اس کارڈ پر کیے ہیں تصدیق کرتا ہوں۔ ہوا صرف اتنا تھا کہ خان صاحب نے ان 2 مہینوں میں اپنے اردو دستخط کو دائیں سے بائیں کرنے کی بجائے بائیں سے دائیں کرنے کی مشق و مہارت بہم پہنچائی، جس کے دوران نقطے اور مرکز غائب ہو گئے۔ مسٹر میکلین کے سامنے انہوں نے یہی دستخط بائیں سے دائیں کیے اور تمام عمر اسی انگلش روش پر قائم رہے، چیک اور کاروباری کاغذات پر اسی طرح دستخط کرتے۔ لیکن اگر کسی دوست یا رشتہ دار کو خط لکھواتے یا کوئی حلف نامہ داخل کرتے جس میں سچ بولنا ضروری ہو تو آخر میں اردو میں دستخط کرتے، مطلب یہ کہ قلم دائیں سے بائیں چلتا۔ خان صاحب کو دستخط کرنے کے فن پر اب اتنی قدرت حاصل ہو گئی تھی کہ اگر جاپانی میں دستخط کرنے کے لیے کہا جاتا تو وہ اسی لیٹے ہوئے کاکروچ کو مونچھیں پکڑ کے سر کے بل کھڑا کر دیتے۔ خان صاحب کو کبھی بعجلت اتمام حجت کرنا مقصود ہوتا یا مخالف و مخاطب کو محض بوجھو مارنا ہوتا تو فرماتے کہ شیخ سعدی نے فرمایا ہے کہ وہ اپنے تمام زرعی و غیر زرعی اقوال سے شیخ سعدی کے حق میں دستبردار ہو گئے تھے۔ ہمیں یقین ہے کہ شیخ سعدی اگر ان اقوال کو سن لیتے تو وہ خود بھی دستبردار ہو جاتے۔ بات کتنی ہی غیر متعلق اور چھوٹی سی ہو، خان صاحب اس کی پچ میں بڑے سے بڑا نقصان اٹھانے کے لیے تیار رہتے تھے۔ درگزر اور سمجھوتے کو انہوں نے ہمیشہ شیوہ مردانگی کے خلاف جانا۔ اکثر فرماتے کہ جو شخص خون خرابہ ہونے سے پہلے ہی سمجھوتا کر لے اس کے لیے پشتو میں بہت برا لفظ ہے۔ اس خرخشے کے بعد بشارت کو ایک مرتبہ بنوں میں ان کے آبائی مکان میں ٹھہرنے کا اتفاق ہوا۔ دیکھا کہ خان صاحب کسی گھمسان کے بحث مباحثے میں جیت جاتے یا کسی خوشگوار واقعے پر بہت خوش ہوتے تو فوراً باہر جا کر گھوڑے پر چڑھ جاتے اور اپنے کسی دشمن کے گھر کا چکر لگا کر واپس آ جاتے۔ پھر ملازم سے اپنے سر پر ایک آفتابہ ٹھنڈے پانی کا ڈلواتے کہ غرور اللہ کو پسند نہیں۔ خان صاحب نے اپنے حال پر مگرمچھ کے آنسو بہائے۔ خان صاحب دن میں 2-3 مرتبہ بشارت کو یہ دھمکی ضرور دیتے کہ ایک پائی بھی نہیں چھوڑوں گا، خواہ مجھے 1 سال تمہارے یہاں مہمان رہنا پڑے۔ وقتاً فوقتاً یہ بھی کان میں ڈالتے رہتے کہ قبائلی آداب میزبانی کے تقاضے کچھ اور ہیں۔ اگر آپ عزیز مہمان سے یہ پوچھ بیٹھیں کہ تم کب جاؤ گے اور اس پر وہ آپ کا خون نہ کر دے تو اس کی شرافت، پختو اور ولدیت میں شبہ ہوگا۔ صبح سے شام تک دونوں باراسنگے اپنی سینگ پھنسائے پھنکارے مارتے رہتے۔ خوش معاملگی کا واسطہ، بیوپار بیوہار کی ریت رسم، رحم کی اپیل اور ایک دوسرے کو ظلم اور دھاندلی سے باز رہنے کی وارننگ کے علاوہ کوئی اوچھا ہتھیار نہ تھا جو اس جھگڑے میں بے دریغ استعمال نہ کیا گیا ہو۔ مثلاً خان صاحب اپنے بے پڑھے لکھے ہونے کا واسطہ دیتے، جواب میں بشارت خود کو دیدہ عبرت نگاہ سے دکھواتے کہ شاعر ہوں، BA ہوں، فارسی پڑھی ہے اور لکڑی بیچ رہا ہوں۔ خان صاحب اپنی بزنس میں گھاٹے کا ذکر کرتے تو بشارت کہتے، ارے صاحب یہاں تو سرے سے بزنس ہے ہی نہیں، گرہ کا کھا رہے ہیں۔ بشارت تو خیر بیوہ میم کے ساتھ اپنی فرضی مسکینی، کثیر الاولادی اور مفلوق الحالی کا ریہرسل کر چکے تھے، لیکن خان صاحب بھی بوقت ضرورت اپنے حال پر مگرمچھ کے آنسو بہا سکتے تھے۔ ایک دن تو ان کی ایکٹنگ اتنی مکمل تھی کہ سیدھی آنکھ سے ایک سچ مچ کا آنسو سری لنکا کے نقشے کی طرح لٹک رہا تھا۔ سائز بھی وہی۔ ایک دفعہ خان صاحب نے اپنی فرضی مظلومیت کا ترک پھینکا کہ میرے حصے کی زمینوں پر چچا نے نصف صدی سے قبضہ کر رکھا ہے۔ بشارت نے اس کو اس طرح کاٹا کہ اپنے پیٹ کے اثر پر ہاتھ رکھ کر حلفیہ کہا
کہ وہ اتنی ہی مدت سے ذوف معدہ میں مبتلا ہیں، غذا نہیں پچتی، پیٹ میں دوا اور ہوا تک نہیں ٹھہرتی۔ خان صاحب بولے، وہ ہو 50 سال سے پیٹ خراب ہے۔ آپ تو پوتروں کے مریض نکلے۔ ویسے ان چونچوں میں بالعموم بشارت ہی کا پلہ بھاری رہتا، لیکن ایک دن جب خان صاحب نے نیم آبدیدہ ہو کر کہا کہ میرے تو والد بھی فوت ہو چکے ہیں، تو بشارت کو اپنے بزرگوار پر بہت غصہ آیا کہ انہیں بھی اسی وقت جینا تھا۔ لفظوں کی جنگ میں فتح کسی بھی فریق کی ہو، شہید صرف سچائی ہوتی ہے۔ خان صاحب کسی طرح رقم چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے۔ بشارت نے عاجز آ کر یہاں تک کہا کہ کون صحیح ہے کون غلط اس کو بھول جائیے، یہ دیکھیے کہ آپ کا ہمارا ویوہار آئندہ بھی رہے گا، پھر کبھی کسر نکال لیجیے گا، خدا نخواستہ یہ آخری سودا تو ہے نہیں۔ اس پر خان صاحب بولے کہ خان سنگ مرجان خان نے مجھے نصیحت کی تھی کہ دوست سے ملو تو اس طرح ملو جیسے آخری ملاقات ہے، اب کے بچھڑے پھر نہیں ملیں گے، اور کسی سے سودا کرو تو یہ سمجھ کے کرو کہ آخری سودا ہے، دوبارہ یہ دلہ نہیں آنے کا۔ شیخ سعدی کہتے ہیں کہ باولے سے باولا کتا بھی یہ امید نہیں رکھ سکتا کہ جسے اس نے کاٹا ہے وہ خود کو پھر کٹوانے کے لیے دوبارہ سہبارہ آئے گا۔ ایک دفعہ بشارت کا لہجہ کچھ تلخ ہو گیا اور انہوں نے بار بار خان صاحب کہہ کر لان تان کی تو کہنے لگے، دیکھو صاحب، گالی گفتار کرنی ہے تو مجھے خان صاحب مت کہو، حاجی صاحب کہہ کے گالی دو تاکہ مجھے اور تمہیں دونوں کو کچھ غیرت تو آئے۔ بشارت نے ان کے گلے میں باہیں ڈال کر پیشانی چوم لی۔ ارب پتی اور کراچی کی 5 سوغاتیں۔ ڈوبی ہوئی رقموں کی وصولی کے سلسلے میں کراچی کے پھیروں نے خان صاحب کو حفظ زبان بنا دیا تھا۔ ہمارا مطلب ہے اردو، فارسی اور گجراتی کے علاوہ چاروں علاقائی زبانوں میں روانی سے گالی دے سکتے تھے۔ حت الدشنام اپنے ماتوب کے درجات اسی کی مادری زبان میں بلند کرتے، البتہ کہیں عز بیان یا جھول محسوس فرماتے یا مخاطب زیادہ بے حیا ہوتا تو آخر میں اس کی تابوت میں پشتوں کی میخ ایسی ٹھوکتے کہ کئی پشتوں کے آر پار ہو جاتی۔ اس میں شک نہیں کہ جیسی کوک شاستر گالیاں ہمارے ہاں رائج ہیں، ان کے سامنے انگریزی اور دیگر زبانوں کی گالیاں پھولوں کی جھڑیاں اور بچوں کی غاؤ غاؤ معلوم ہوتی ہیں، جس سے کچے دودھ کی بو آتی ہے۔ آر کے نارائن کے ناول انگلینڈ اور امریکہ کے پڑھنے والے کے لیے جو خاص دلکشی رکھتے ہیں، اس میں ان دیسی گالیوں کو بھی دخل ہے جن کا وہ انگریزی میں لفظی ترجمہ کر کے ڈائیلاگ میں بارودی سرنگیں بچھاتا چلا جاتا ہے۔ ہماری گالیوں میں جو ندرت بیان، زور آوری، جغرافیائی تصویر کشی اور جنسی آرزومندی کوٹ کوٹ کر بلکہ ثابت و سالم بھری ہے، اس کا صحیح اندازہ ہمیں 1975 میں دبئی میں ہوا۔ 1975 وہاں کے غلہ داری برادران کا شمار عرب امارت اور مشرق وسطیٰ کے ارب پتیوں میں ہوتا تھا، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ امیر ترین ارب پتیوں میں ہوتا تھا، کیونکہ ارب پتی تو وہاں سبھی ہوتے ہیں۔ اسی لیے ہماری تجویز ہے کہ ارب پتی کا املا بدل کر عرب پتی کر دینا چاہیے۔ عبد الوہاب غلہ داری اور عبد اللطیف غلہ داری جو عرب ہیں اور جن کی مادری زبان عربی ہے، بہتر تعلیم اور بدتر تربیت کے سلسلے میں کچھ عرصے کراچی رہ چکے ہیں۔ ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی جب ہم نے دیکھا کہ وہ کسی سے خفا ہوتے ہیں یا کسی عرب سے ان کا جھگڑا ہوتا ہے، اور کوئی عرب ایسا نہیں جس سے ان کا جھگڑا نہ ہوا ہو، تو عربی بولتے بولتے اردو میں گالی دینے لگتے ہیں، جو عربی کے مقدس سیاق و سباق میں اور بھی غلیظ لگتی ہے۔ وہ پہلے عرب ہیں جو بیک وقت عین، خے، زے، ڈال، ٹے اور ڈے صحیح مخرج سے ادا کرتے ہیں۔ عبد اللطیف غلہ داری کا قول ہے کہ کراچی کی 5 چیزوں کا کم از کم اس دنیا میں تو جواب نہیں: جڑاؤ زیورات، قوالی، بریانی اور گالی اور عود کا عطر۔ 1983 میں جب ان کے بینک اور بزنس کا دیوالا نکلا تو زیور، قوالی، بریانی، عود کا عطر تو دشمنوں کے حصے میں آ گئے۔
اب صرف پانچویں چیز پر گزارا ہے، سو اس دولت دشنام کو زوال نہیں، جتنی دیتے ہیں لوگ اس کی 7 گنی لوٹا دیتے ہیں۔ کباب، پراٹھے اور وسیع حلقۂ دشمنی۔ خان صاحب مخلص، مجلسی اور محبتی آدمی تھے، بحث میں کتنی ہی گرما گرمی ہو جائے دل میں ذرا میل نہیں رکھتے تھے۔ مذاق مذاق میں دوستوں کو چھیڑنے اور تیش دلانے میں انہیں بڑا مزہ آتا۔ ناشتے میں 3 ترتراتے پراٹھے اور شامی کباب کھانے اور لسی کے 2 گلاس پینے کے بعد دن بھر غنودگی کے عالم میں نیم باز آنکھوں سے دنیا اور اہل دنیا کو دیکھتے رہتے۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ آنکھوں کو محض چشم پوشی کے لیے استعمال کرتے اور کٹ حجتی کا جواب جماہی اور ڈکار سے دیتے۔ ایسے غشی آور ناشتے کے بعد آدمی مراقبہ کر سکتا ہے، ایبسٹریکٹ پینٹنگ کر سکتا ہے، اسٹریم آف کانسیسنس والا ناول لکھ سکتا ہے، حکومت کا 5 سالہ منصوبہ بنا سکتا ہے، لیکن دماغی کام نہیں کر سکتا، نہ ڈھنگ سے بحثہ بحثی کر سکتا ہے۔ خان صاحب کو دوسرے دن یہ یاد نہیں رہتا تھا کہ کل کیا کہا تھا، لہٰذا از سر نو حجت کا آغاز کرتے، گویا اس سے پہلے اس مسئلے پر کبھی بات ہی نہیں ہوئی۔ فیض کے دل آویز مصرعے میں الفت کے بجائے حجت جڑ دیں تو اس کے طریقۂ واردات پر صادق آتا ہے۔ تو ان کے طریقۂ واردات پر صادق آتا ہے، وہ جب ملے ہیں تو ان سے ہر بار کی ہے حجت نئے سرے سے۔ کسی سے زیادہ دیر خفا یا کبیتہ خاطر نہیں رہ سکتے تھے۔ شاعری سے تنفر کے باوجود اکثر یہ بیت پڑھتے، مگر بعض لفظوں کو اتنا کھینچ یا سکوڑ کر پڑھتے کہ مصرع وزن اور بحر سے خارج ہو کر نثر بن جاتا۔ انسان کو انسان سے کینہ نہیں اچھا، سینے میں کینہ ہو وہ سینہ نہیں اچھا۔ اور اس پر یہ اضافہ فرماتے کہ مسلمان سے کینہ رکھنا اس پر ظلم ہے، اس سے تو بہتر ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ یہ بھی فخریہ فرماتے کہ ہم تو آزاد قبائلی آدمی ہیں، اردو تو ہم نے ڈوبی ہوئی رقوماتوں کی وصولی کے لیے کراچی کے بیوپاریوں سے لڑائی دنگے کے دوران سیکھ لی ہے۔ چنانچہ ان کی ساری لفظیات حالت امن میں بالکل نکمی اور ناکارہ ہو جاتی تھی۔ رانا سانگا کے زخم کی طرح ان کے لڑاکا اردو پر بھی 72 زخموں کے نشان تھے۔ ان کی اردو کا تجزیہ کرنے سے پتہ چلتا تھا کہ کہاں کہاں کے اور کس کس صوبے کے آدمی نے ان کی رقم دبائی ہے اور کس کس کی مہر ہے سرے محضر لگی ہوئی۔ ان کی زبان سے گجراتی، حیدرآبادی اور دلی کی کرخنداری زبان کے ٹھیٹھ الفاظ سن کر اندازہ ہوتا تھا کہ ان کے حلقۂ تکرار و تصادم کے ڈانڈے کہاں کہاں ملتے ہیں۔